لاہور کا موسم پھر تبدیل ہونے لگا۔ صبح سویرے سرمئی بادلوں کا بسیرا، رات کو معمولی سے ٹھنڈک کا احساس، صبح ہوتے ہی موسم خوشگوار۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5 اکتوبر سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور کے شہریوں کا انتظار ختم، شہر کی سڑکوں پر ماحول دوست بسیں چلنے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج الیکٹرک بس روٹ کا افتتاح کریں گی۔ کینال روڈ پر جناح ٹرمینل سے جلو موڑ تک 35 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ منصوبہ لاہور کو ماحولیاتی آلودگی، ٹریفک کے دباؤ اور مہنگی ٹرانسپورٹ سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پنجاب کے عوام کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ آپ سوچو کہ میری سیلف ریسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے، پیسہ آپ کا، ملک آپ کا، مٹی آپ کی، اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا ہر بندہ اپنے وسائل کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرے تو آپ دیکھو یہ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز شریف پنجاب کی محافظ ہے۔ مریم نواز شریف آپ کی عزت نفس کی، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی بھی محافظ ہے۔ مجھے کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو مانگنا شروع کر دوں، تو جو میرے پاس وسائل ہیں تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں۔ پنجاب کے عوام کے حقوق کی بات کرنے پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ پنجاب کو نشانہ بنانے والوں کو جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ میں پنجاب کے حقوق کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اپنے عوام کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب اپنے وسائل سے سیلاب زدگان کے نقصانات پورے کرے گا۔ صوبے کے اپنے وسائل ہیں، کسی کو آگے کشکول نہیں اٹھائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، وہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے مطابق وسائل ملتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کے ہر شہر میں سینٹر آف ایکسیلنس اسکول بنانے کا بھی اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرمیلہ فاروقی کو مناظرے کا چیلنج۔ اسما بخاری پیپلز پارٹی کی رہنما کو مخاطب کر کے بولی کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، آپ 17 عوامی منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع اور 50 مکمل کیے۔ شرمیلہ فاروقی پر طنز کا نشتر چلاتے ہوئے بولی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ایسی کون سی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی؟ آئیں مل کر پنجاب اور سندھ کے عوامی منصوبے قوم کو دکھائیں۔ آج کے ہیروز، میرے آج کے سپر سٹارز، السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اتنے سارے ٹاپرز میرے سامنے بیٹھے ماشاءاللہ۔ جس ملک میں اتنے سارے ٹاپرز ہوں اس ملک کو کبھی زوال نہیں آ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس ملک میں اتنے بریلینٹ مائنڈز ہوں، اتنے فیکن مائنڈز ہوں، اتنے محنتی بچے ہوں، جو وسائل کی کمی کے باوجود، وہ ریسورسز کی کمی کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے، تو میں نہ صرف ان بچوں کو، ان سپر سٹارز کو، ان چیمپئنز کو مبارکباد دیتی ہوں، بلکہ میں ان کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں، ان کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتی ہوں، ان کے اسکولز، کالجز، انسٹیٹیوشنز کو مبارکباد دیتی ہوں۔ تعلیم کے ستارے مریم نواز کے پیارے، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے اعزاز میں تقریب۔ پہلی بار اساتذہ کے لیے ایجوکیشن چیمپئن کا اعزاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تعلیمی میدان کے ہیروز کو سلام، والدین اور اساتذہ کو بھی مبارکباد۔ قوم کے معمار تبادلوں کے چکر میں پھنس گئے، آن لائن ٹرانسفر کے منتظر 56,000 سے زائد اساتذہ مایوسی کا شکار۔ شیڈول کے مطابق ای ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنے والے اساتذہ کا میرٹ نہ بن سکا۔ تصدیق کا عمل 30 ستمبر تک شروع ہونا تھا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق تبادلوں کے آرڈر پر کام جاری ہے۔ اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر تک جاری کر دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں اسکول ٹیچر انٹرن کے کانٹریکٹ میں 8 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔
پہلے سے بھرتی ایس ٹی آئی اب 31 مئی 2026 تک کام کر سکیں گے۔ مستعفی ہونے والے ایس ٹی آئی کو کانٹریکٹ میں توسیع نہیں ملے گی۔ سرکاری اسکولز کے آئی ٹی لیب انچارج کاری ٹیچر اور لیب اسسٹنٹ کی سنی گئی۔ آئی ٹی لیب انچارج کاری ٹیچر آفس کلرک کو 7 سے گریڈ 11 رد دینے کی تجویز۔ فلم پروجیکشنسٹ کی گریڈ 8 سے 14 کرنے کی تجویز۔ لیب اسسٹنٹ کے گریڈز 5 یا 6 سے بی پی ایس 7 کرنے کی سفارش کی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تدریس اور تحقیق کے فروغ اور نصاب کے جائزے کے لیے اہم اقدام۔ یو ایچ ایس نے کلینکل مضامین میں ڈسپلن اسپیسیفک فیکلٹی کاؤنسلر قائم کر دی۔ وائس چانسلر پروفیسر احسن راٹھور کی زیر صدارت افتتاحی اجلاس۔ کہا کہ فیکلٹی کونسلز تدریس میں جدت اور امتحانات میں شفافیت لائیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بڑا فیصلہ، 10 مرلہ سے کم رقبے پر قائم اسکول ختم کرنے کا اعلان۔ اسکولوں کو فوری طور پر بلڈنگ تبدیل کرنے کی ہدایت۔ پارٹنر اسکولوں کو 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ اسکول مالکان رقبہ بڑھا کر 10 مرلہ تک لا سکتے ہیں۔ اراضی نہ بڑھانے کی صورت میں بلڈنگ شفٹ کرنا لازمی ہوگی۔ نئی جگہ پر اسکول منتقل کرنے کی فوری اطلاع پیف حکام کو دینا ہوگی۔ کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی، گلی محلوں میں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، اور یہ حکمران طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کا سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امن معاہدہ دراصل امریکہ کا اسرائیل کو قتل کا لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نے معاہدہ سے پہلے ہی کیسے تسلیم کر لیا؟ حکومت نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا تو سڑکوں پر تاریخی مزاحمت کریں گے۔ حکومت واضح اعلان کرے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ چیئرمین آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن عصمت اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ شہر میں اسموگ پھر دستک دینے لگی۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ۔ محکمہ ایجوکیشن کا اسموگ سیزن کے دوران طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم۔ اسموگ کے دنوں میں اسکولز میں کھیلوں، اسمبلیوں اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ اسکولز انتظامیہ کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر پر آگاہی مہم چلانے کا کہہ دیا گیا۔ اسموگ کے دوران کمرہ جماعت صاف ستھرا اور ہوادار رکھا جائے۔ ڈینگی کے وار ہونے لگے لگاتار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ۔ 24 گھنٹے میں پنجاب میں 64 ڈینگی کے تصدیق شدہ مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 11 کیس رپورٹ۔ کنفرم مریضوں کی مجموعی تعداد 256 ہو گئی۔ مانگا منڈی کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ سیوریج کا پانی روڈ پر جمع ہونے سے تعفن کے ساتھ بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ شہریوں کا ضلعی انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ لاہور رنگ سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ شہر کی مختلف مارکیٹوں سے مزید 671 تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تجاوزات میں موجود سامان ضبط، 2565 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز ہٹا دیے گئے۔ واسا پنجاب ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن۔ پنجاب بھر کے واسا دفاتر میں جدید آئی ٹی اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ مفاہمتی یادداشت کی تقریب میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی شرکت۔ کہا کہ بارشوں سے قبل ڈیجیٹل رین گیجز اور ڈیش بورڈ فعال کر دیے جائیں گے۔ ٹیوب ویلز، انڈر پاسز کو سکارڈ سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا۔
واسا لاہور کے چہیتے آفیسر کا حافظ آباد تبادلہ کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق ٹرانسفر آرڈر رکوانے کی کوشش کی جانے لگی. مدثر جاوید ڈائریکٹر واہگہ اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں 2 عہدوں پر براجمان ہیں. مدثر جاوید کا شمار ایم ڈی کے فیورٹ افسران میں ہوتا ہے. شہریوں کے فون اور ذاتی کالز کا غلط استعمال تو نہیں کیا. پولیس کی جانب سے نکلوائے گئے CDRs کا آڈٹ ہوگا. پولیس حکام کے مطابق 5 رکنی ٹیم 22 اکتوبر سے تمام ریجن کا ریکارڈ چیک کرے گی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2,73,000 کیس CDR سے حل ہوئے. 64,800 ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا. عدالت کا ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم. حکیم شہزاد کے بیٹے کے جعلی مچلکے جمع کرانے والے کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم. حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور نے DPO کو حکیم شہزاد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت کر دی. یوٹیوبر ڈکی بھائی ایک اور مشکل میں پھنس گئے. عدالت نے ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی. ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد کی عدالت میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. عدالت نے نیشنل سائبر کرائم سے ریکارڈ کے لیے طلب کر رکھا تھا. DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں زیر تفتیش مقدمات اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں کے بارے جائزہ اجلاس. ناقص تفتیش پر متعدد انچارج انویسٹیگیشنز کو شوکاز نوٹس کر دیے. سید ذیشان رضا نے کہا کہ میرٹ پر سمجھوتہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات پر سیمینار. ایسوسی ایٹ پروفیسر اور ترجمان جامعہ ڈاکٹر تنویر قاسم نے کہا کہ سوشل میڈیا معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کا طاقتور ذریعہ ہے. غلط استعمال سے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ویمن انٹرپرینورز کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. نومنتخب قیادت کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے.